السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ صبح سمری شام سمری روشن تیرا نام سمری، وہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ایک سامری جادوگر کا نام سنا تھا، لیکن عمر کے سلسلے میں آ کے ایک جادوئی سمری کا بڑا سن رہے ہیں ذکر۔ ایسی سمری جو پتہ نہیں صبح آتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے اور کہیں رستے میں رک جاتی ہے، کبھی اس میں سے نام نکل جاتے ہیں، کبھی اس میں نام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ سمری ایسی ہے کہ اس نے ایک پوری ایک نیوکلیر ریاست کے تمام جسے کہتے ہیں نا کہ کاروبار زندگی وہ روک دیے ہیں۔ یہ سمری ایسی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں دیتی۔ آج بھی آپ دیکھیں جو بیانات ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں، جو کہ ایک ایسا ملک جو کہ اس وقت انتہائی معاشی طور پر ایک بڑی ایک حادثے کا، میں کہتا ہوں ظاہر سی بات ہے دیوالیہ حادثہ ہی ہوتا ہے، کا شکار ہو سکتا ہے، وہاں پر صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر سمری نہیں آئی تو ہمارا اختیار ہے، سمری آ گئی تو بھی ہمارا اختیار ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف کے کل کے بیان کے بعد آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ سمری آئے یا نہ آئے وہ ہم اس کو کر دیں گے، اعلان کر دیں گے۔ جاوید لطیف صاحب کا بیان آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اگر ہمارا حق اور وہ ہماری سمری ہمارے حساب سے نہیں آئی تو ہم جو ہے خاموش تھوڑی رہیں گے۔ تو یہ کہیں گھوم پھر کے جو ہے سمری ہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کے تمام معاملات جتنے ہیں جس میں غربت ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، جو ہماری سرحدوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، وہ سب یہ سمری صحیح کر دے گی۔ کیونکہ ابھی کل جو ہے ہمارے جو بارڈرز ہیں یہ پاکستان کے بالکل میرے خیال کو 45 یا 50 میل قریب بیکانیر کی جو ہماری سرحدیں لگتی ہیں، وہاں پہ بھارت نے بڑی زبردست مشقیں کی ہیں، اپنے ایئر فورس کے ساتھ بھی کی ہے، اور اس میں ان کی بری افواج بھی شامل تھی اور بڑے مطلب جسے کہتے ہیں خطرناک ہتھیار کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمری جو ہے لے آ کے وہاں یہ رکھ دیں گے، بالکل ہو سکتا ہے کہ شاید بھارت کی فوج بھی وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اسلحہ بھاگ جائے۔ یہ ایک تماشا جو ہے نا اس ملک کے اندر انہوں نے لگا رکھا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے عمران خان نے واضح طور پر یہ کہہ دی یہ بات کہ وہ اب اس چیز سے علیحدہ ہیں۔ انہوں نے ایک بات کم از کم الحمدللہ اس بات کا پتہ نہیں کسی کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالوائی بات کہ فی الحال انہوں نے عارضی طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب میرا سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ فوج کا سربراہ کوئی بھی ہو وہ بہرحال فوج کا سربراہ ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا ایک اسٹینڈ لیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، اور یہ ایک خبر بھی آپ نے شاید سن لی ہوگی اور میرا اس پہ تجزیہ بھی ہے کہ میں بڑا خوش ہوں جب انہوں نے اپنے تمام جو ترجمان ہیں، جو حقیقی ترجمان ہیں اور جو غیر حقیقی ترجمان یعنی پیراشوٹرز ہیں، سب کو شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، سمری کے اوپر یا فوج کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں بہترین، میرا تجزیہ ہے کہ بہترین اچھا انہوں نے ایک بڑا جسچر قائم کیا ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ ایک تماشا آپ دیکھیں لگا ہوا ہے۔ آج خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ جناب وہ تو عمران خان اس لیے کر رہے ہیں سارا معاملہ کہ وہ فوج کی تعیناتی کو جو ہے وہ اپنی پسند سے لانا چاہتے ہیں۔ بھائی وہ کہاں سے پسند سے لانا چاہتے ہیں، وہ تو ٹوٹل علیحدہ ہو چکے ہیں۔ بات آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی کر رہے ہیں، سارے لوگ مسلسل اس کو تماشا بنایا ہوا ہے اور پھر نام جو ہے عمران خان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ساری باتیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت پریشانی کا شکار ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ معاملات کیا ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تمام صورتحال ہے، جو بیانات اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمری کے حوالے سے اور اہم تعیناتی کے حوالے سے، تو سارا جو ہے نا اس وقت معاملہ جو ہے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے نا اس حوالے سے سامنے ہے، کیونکہ جو کچھ اب تماشا انہوں نے لگایا ہے، حکومت نے جو تماشا اب لگایا ہے اس حوالے سے، اور جو جگ ہسائی اس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے تقریباً ایک ہفتے سے میں بتاتا بھی رہا ہوں، اس پر جو ہے پنڈی جو ہے بہت زیادہ ناراض ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مطلب ساری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا جس طریقے سے تماشا، اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو آپ ڈسکس کر لیں، لیکن اس طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس پہ میمز بن رہے ہیں، کہیں مذاق بن رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ خالصتاً ایک اختیار اگر غلطی سے اگر پرائم منسٹر کو دی جائے تو پرائم منسٹر طے کر لے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، اب کابینہ کا بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سمری جو ہے، سمری میں اب ڈٹ گیا ہے پنڈی، اور پنڈی نے کہا ہے کہ جو نام ہم اب بھیجیں گے، اور اب تو میرے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بات فائنل ہو گئی ہے کہ اب وزیر اعظم کو بھی باؤنڈ کر دیا جائے گا کہ ان 2 یا 3 پہلے تو 6 یا 7 نام آ رہے تھے
لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نام تو وہ 6-7 ہی آئیں گے، لیکن 2 یا 3 کے اندر ان کو باؤنڈ کر دیا جائے گا کہ اس سے آگے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے، کیونکہ اب انہوں نے معاملات کو خود خراب کیا، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر شہباز شریف نے فوری طور پر زرداری صاحب کو بلایا، اور زرداری صاحب کو بلا کر ان سے کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ ظاہر اس وقت ان کے تو مائی باپ تو زرداری صاحب ہی ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو پرائم منسٹر بنوایا تھا۔ تو جو مجھے بھی پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو ان کے انتہائی قریبی جو آدمی ہیں وہ بتاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، کہ انہوں نے زرداری صاحب سے مشورہ کیا کہ جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس پہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات سننے میں آ رہی ہے، جو ایک اس پہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ یہ سارے معاملے کو آپ نے خود خراب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر یہاں سے خبر آ رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ضرور کہا ہوگا اگلی لائن، یہ میرا تجزیہ ہے اگلی لائن، کہ آپ نے سارے معاملات کو تو خراب کیا ہے، ایک کو تو جو آپ کے جو تعیناتی جس کا آپ کے اوپر رائٹ بنتا تھا اس کو تو آپ نے کر دیا بہت ہی متنازع، تو کم از کم جو دوسری ایک تعیناتی ہے جس پہ زرداری صاحب اپنا لانا چاہتے ہیں آدمی، تو میرا خیال سے انہوں نے ضرور اس پہ انسسٹ کیا ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے، اور ضرور کیا ہوگا اوبیسلی، کیونکہ زرداری صاحب جو پہلے بھی آپ کو پتا بھاگے اسلام آباد اسی لیے گئے تھے، تو اور وہ کہتے بھی ہیں ان کے قریبی ذرائع کہ حکومت نے جو ایک تعیناتی میں جو ان کا جو تھا ان کے پاس جو ان کی چوائس تھی وہ نکل گئی ان کے ہاتھ سے، انہوں نے کچھ خراب کر دیا، اور دوسری اس کی وجہ کچھ ایک تو حکومت کے اپنے حالات اور واقعات، اور انہوں نے جس طرح اس کو مطلب مذاق اس کا بنایا، اور دوسرا کچھ قدرتی طور پر بھی ان کے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں وہ قسمت خراب ہے ان کی، کہ معاملات جو ہیں بڑے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ پرسوں تک جو ہے نام کہیں نہ کہیں اس میں چل رہا تھا، اپنا نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی جس کے اوپر سارا معاملہ پھنسا تھا، جس پہ وہ ضد کر کے بیٹھے تھے، وہ نام پرسوں تک چل رہا تھا، لیکن جو معاملہ تسنیم حیدر کا جو بیان آیا ہے، تسنیم حیدر کے بیان کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کور سٹوری ہے، لیکن جو میرے پاس معلومات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ کور سٹوری نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اور پیغام بھی مجھے بھیج رہے ہیں، کل جو لوگ میرا وی لاگ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ بات کہ فیض صاحب آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اعتزاز ابھی بتایا کسی نے کہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی آیا ہے، انہوں نے بھی کہا، اور 2-4 لوگ اور کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ لوگ کہتے ہوں گے، اعتزاز احسن بھی سینئر سیاستدان ہے، ظاہر ہے میرا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کور سٹوری ٹوٹل کور سٹوری نہیں ہے، بیہائنڈ دا سین اس کے کچھ نہ کچھ ہے ضرور، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بہت سی باتیں نہیں کرتا لیکن کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین اس کی حقیقت ہے، اگر 100% حقیقت نہیں ہے تو کم از کم 40% اس کے پیچھے حقیقت ضرور ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ تسنیم حیدر کا جو بیان آیا اس کی وجہ سے نواز شریف کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس بیان کے بعد یہ جو معاملات کھلے ہیں، اس معاملات کھلنے کے بعد جو ہے پھر وہ نواز شریف کو تھوڑا سا جو ہے جو ان کی ایک ضد تھی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا شاید ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے، ابھی یہ میرا تجزیہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نواز شریف کی گوٹ پھنس رہی ہے آ کے، کیونکہ اس معاملے کے اندر اب یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے گئے تھے، نواز شریف لندن سے چلے گئے ہیں کہ وہ انہوں نے ویزا وہ 6 مہینے کا، وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، وہ پاسپورٹ ان کو اچانک دلایا گیا، ان کو یہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 8-10 دن پہلے بات شروع ہو چکی تھی، ظاہر سی بات ہے جب میں آپ کو 6 دن پہلے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کے معاملے سے اور جو عمران خان کے حوالے سے جو ان کی جو مرڈر جو اس کی جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، جب میں بتا رہا ہوں آپ کو تو جن لوگوں کے پاس اور جہاں یہ کام ہوا ان کو کیسے نہیں پتہ لگا، بچکانے قسم کی بات ہے، تو ان کو پتہ تھا، اسی لیے وہ 10 دن پہلے ان کو حالات پتہ لگ گئے تھے، اور یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی، لوگ تعویلیں یہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ جناب وہ کیسے آ کے خود کہا، بھائی اس نے خود نہیں کہا، کل میں نے بتایا وہ پھنس گئی ہے، ریکارڈنگ پکڑی گئی ہے، اگر وہ نہ بتاتا تو ہو سکتا تھا کہ اسی معاملے کے اندر یہ پکڑا جاتا، تو جو چیز میرے پاس آئی ہیں، جو کچھ میرے پاس معلومات آئی ہیں، میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ برطانوی تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں بہت ساری چیزیں، اور وہ جانے ان کا کام جانے، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، لیکن بہرحال جو مجھے معلومات تھی میں نے اپنے تجزیے میں دے دی، اور یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کو کوئی اتنا صرف اس کو خالی مطلب آپ ایک کور سٹوری کہہ کے اس کو ریجیکٹ آپ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے نسیم حیدر کو بلایا گیا تھا، لیکن نسیم حیدر کو پاکستان میں بھی خطرہ تھا، تو لہٰذا نسیم حیدر پاکستان میں تو نہیں آئیں گے، اور آپ شاید میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کچھ جو بھی ہے شواہد دیں گے، اور لیکن بہرحال یہ بتا دوں کہ نسیم حیدر نے برٹش مطلب پولیس کو جو ہے مطلب یہاں پہ جو رائل پولیس ہے اور ان کو جو ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ سنا ہے
کہ تقریباً سب ہی اپنے طور کے اوپر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اور جو کچھ ابھی تک آپ کو خبریں پتہ لگ رہی ہیں اس حوالے سے جو لنڈن میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں سے 50% آپ کو نہیں پتہ، یہ پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ ایک چھوٹی سی خبر آیا ہے تو فوراً کو پتہ لگا کسی بول نیوز نے یا کسی کھول نیوز نے فوراً بریکنگ نیوز چلا دی. ہاں وہ انگلینڈ میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں سیکرٹ ہوتی ہیں اور بہت اس کو بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے مطلب دیکھا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں اگر اس کے اندر کچھ ہوا، اگر کوئی ایسی حقیقت ہوئی کہ کوئی معاملہ اگر سامنے ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ پھر نواز شریف کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کہ مشکلات آ جائیں گی. اور یہ انہی مشکلات سے بچنے کی خاطر، اسی سوال جواب سے بچنے کی خاطر نواز شریف جو ہیں ڈے بیفور یسٹرڈے جو وہ خاموشی سے نکل گئے. رات کو انہوں نے بتایا کسی کو کچھ نہیں ہے. اور اب یہی بات ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، اور شہباز شریف جا رہے ہیں ترکی. اور جہاں تک میرے پاس ابھی اطلاعات ہے، ہو سکتا ہے کل اس میں پروگرام چینج ہو جائے. اس حوالے سے صلح مشورے کے لیے مریم نواز یا نواز شریف خود، ان دو میں سے کوئی ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں آ جائیں، لیکن کم از کم مریم نواز کا ایک پلان ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ترکی آئیں ملنے کے لیے شہباز شریف سے. تو ابھی تک مجھے یہ بتایا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے پلان جو ہے کوئی چینج ہو جائے، یا ہو سکتا ہے مریم نہ آئے، کسی اور کو بھیج دیں. لیکن نواز خاندان کا کوئی بندہ جو ہے، اہم کوئی بندہ یہاں پر ضرور آئے گا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ ایک بات جب سے یہ تسنیم کا بیان آیا ہے اور بغیر بتائے بھی جو نکلے ہیں لنڈن، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر، اور خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ کے جو ذرائع ہیں مرکزی، ان کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ ہے. ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پتہ. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ سٹوری اگر 100% درست نہیں تو کم از کم 40% درست ہوگی ضرور. کیونکہ ان کی گھبراہٹیں اور ان کے معاملات اور ان کے جو ان کے بہت ہی قریبی ذرائع جو میں دیکھ رہا ہوں، اور جس طرح کی ان کی موومنٹس دیکھ رہا ہوں اور کچھ ہلچل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. اور شہباز شریف تو خیر ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ بھاگ رہے ہوں، لیکن ان کے قریبی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور انہوں نے مطلب اپنے جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، اہل خانہ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی وقت بھی وہ تیار رہیں اور ٹکٹ اپنا تیار رکھیں. ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ان کو جانا پڑ جائے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ اندر ہے ضرور. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ اپنا انہوں نے ٹائم اپنا کہہ دیا ہے پورا، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر کوئی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سرپرائز دیں گے. ایک تو چیز وہ کنفرم ہے کہ وہ الیکشن کی مانگ کریں گے، اور سب سے بڑی بات ان کا ہے ہی کہ اس وقت فوری طور پر الیکشن ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ میرے پاس یہ اطلاع بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اگر معاملات طے ہو گئے، کیونکہ پسے پڑتا ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے حکومت، ان کے درمیان، جس میں نے کہا نا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بے انتہا فاصلے جو ہے نا بڑھ گئے ہیں، اور اس وقت سخت جو ہے پریشانی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل کے ذریعے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور میرے بیانات بھی اخبارات میں پڑھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی غلطی کر دی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، مغرب کے کہنے کے اوپر یہ کام تو کر دیا. اگر یہ کر ہی دیا تھا تو کم از کم کسی دوسروں کو لے آتے، کسی XYZ کو لے آتے، کچھ ان سے ہی بات کر کے کچھ اور کو لے آتے. لیکن جس رجیم کو، شریف رجیم کو لا کے انہوں نے شریف فیملی کو جو بٹھایا ہے نا، یہ ان سب ایک دوسرے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو غلطی ہے اس کا خمیازہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنا پڑے گا. تو جو آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں نا، بیسیکلی یہ وہی صورتحال ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنی پڑ رہی ہے شریف خاندان کی شکل کے اندر، کہ وہ پاکستان کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کو بھی کمزور کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کا ایک مذاق بن چکا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ کو جو بیکانیر کی میں نے صورت بتائی ہے، پاکستان کے گرد جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پاکستان کی اکنامیکل پوزیشن بھی اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حالات ایسے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا قریب، میں کہتا ہوں کہ تقریباً اگر میں اعداد و شمار کے حساب سے دیکھوں اور حقیقی اگر معاملات کو اگر آپ دیکھوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تقریباً دیوالیہ ہے، لیکن اس کا آفیشیل اعلان نہیں ہو رہا. لیکن ہوتا ہے نا کہ مطلب بالکل ہمیں وہ لگایا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ وینٹیلیٹر جس ٹائپ کا لگایا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کے اوپر ہم جو ہے نا معاشی طور پر اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ سارے معاملات جو نا یہ انتہائی گمبھیر ہیں.
تو نواز شریف صاحب اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اب مایوس بھی ہو چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ آنے کے بعد وہ پہلے تو لڑ رہے تھے. اچھا، لڑنے کے بنیاد میں تو جو میں سے کہنا کہ جو کوئی بنیادی چیز تھی کہ فوج کو لڑنا ہے، فوج سے ٹف ٹائم کرنا ہے اور تھوڑا سا انارکی پھیلانا ہے، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہیں ان کے. اور یہ اسی وجہ سے وہ امریکہ بھی جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کل میں نے بتایا تھا، ریپیٹیشن ہو جائے گی، کہ وہ جا رہے ہیں. کوئی ہارٹ واٹ کا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ ساری صورتحال کے اندر جو بھی سینیریو ہوا ہے کو حکومت سے ہٹانے کی بات ہو، اس کے اندر میں بارہا آپ کو کہتا رہا ہوں اور یہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ اس کے 3 پلر تھے. نمبر 1 باجوہ صاحب کے ساتھی، یا باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھی. نمبر 2 مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم. اور نمبر 3 امریکہ. تو یہ سارا جو معاملہ ان تینوں کو ہی ہے. عمران خان صاحب سے پرابلم تھی اور باجوہ صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ باجوہ صاحب کو اگر اتارا کسی نے، یا اگر باجوہ صاحب کے ساتھ اگر عمران کی کسی نے اگر گڑبڑ کرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس میں وہ عمران خان کے پیراشوٹر تھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے، اور جو وہ پیراشوٹر ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے امریکن پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو یا دوسرے جماعتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ سارا بہرحال معاملہ جو ہے انہوں نے خراب کیا تھا. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. حالات تو پتہ لگے گا انشاءاللہ 26 تاریخ کو. لیکن جو میرے پاس ابھی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے اور بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے، اور اس کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوگا. اور ساری دنیا جو ہے اس وقت عمران خان کے جو اب جو فائنل کار ہے 26 اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس میں دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ آئی ہے رپورٹ، جو احمد نورانی کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے. ہی از ویری نائس گائے. لیکن ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. کچھ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا سیاست بھی ہماری، جب سیاست میں تھے جس وقت ہم کرتے تھے سیاست، تو اس وقت بھی سیاست ایک لیفٹ ونگ ہوتا تھا، ایک رائٹ ونگ ہوتا تھا، کچھ سوشلسٹ جماعتوں کی طرف ہوتے تھے. تو اسی طرح بس اب وہ کیونکہ سب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو ہوا ہی ہے نا کہ تقسیم کرو. یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا اور یہی سب کا کام ہے کہ تقسیم کرو، ادھر آدھے کو ادھر کرو، آدھوں کو ادھر کرو. تو پھر یہ ہے کہ اپنے کام کراؤ. تو وہ یہ ہے کہ صحافی برادری بھی بٹی ہوئی ہے، تو ان کا بھی رخ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس طرف ہوگا. لیکن جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ جو ان کی آئی ہے، وہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ بالکل درست ہے. اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ گو کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے. یہ سب ساری بکواس باتیں ہیں. یہ جو کچھ رپورٹ آئی ہے سامنے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے نکلوائی ہے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس لیے نکلوائی ہے کیونکہ باجوہ صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یہ ان کی پوری کوشش تھی مسلم لیگ نواز کی کہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے تعیناتی کے لیے. باجوہ صاحب کی کوشش تھی کہ ان کا بندہ نہ آئے، وہ چاہتے تھے کہ میرا آدمی لے کے آئے. اور آپ نے سنی بھی ہوگی یہ باتیں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے اوپر، کہیں یہ میں اس کی کنفرمیشن کر رہا ہوں کہ جو کہتے تھے کہ لوگ نام تو وہ باجوہ صاحب بہت سارے دے رہے ہیں لیکن لابنگ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو ایگزیکٹلی یہ وہی کہانی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگا تھا نواز شریف کو کہ باجوہ صاحب جو ہیں نام تو دے رہے ہیں لیکن لابنگ یہ اپنے بندے کی کر رہے ہیں اور وہ نہیں باز آ رہے. تو لہٰذا انہوں نے پھر پیچھے سے جو ہے نا مسلم لیگ نواز والوں نے فوج کے اوپر پریشر دینے کی خاطر، اور یہ اس کو مطلب باجوہ صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ چیزیں نکلوائی ہیں. تو بہرحال یہی آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ جتنا بدنام پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو جتنا انہوں نے خراب کیا مسلم لیگ نواز نے ماضی کے اندر، اس سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے اس 6 مہینے کے اندر فوج کی پوری پوزیشن کو خراب کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی باجوہ صاحب ہوں گے، XYZ کوئی بھی جرنیل ہوگا، کوئی بھی حامد خان، ناصر خان، کوئی خان بھی ہوں گے جرنیل صاحب، اگر انہوں نے اگر کوئی ایک کام کیے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پوری فوج کرپٹ ہے. اس سے پہلے اگر پاکستان کے کوئی جرنیلز اگر کچھ کھا گئے یا کما گئے یا انہوں نے کوئی ناجائز اگر کچھ چیزیں لے لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری فوج تو ہماری ماشاءاللہ 7-7.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کا مطلب پورا ادارہ نہیں ہوتا. لیکن کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بھی ایک سیکورٹی رسک رہی ہے اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے لیے بھی سیکورٹی رسک رہی ہے. اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ یا تو سیاست کو نہیں سمجھتا یا پھر دوسرے الفاظ میں وہ منافق ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.